بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نصیحت ایک کہانی میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی مناجات یعنی چپکے چپکے خدا سے گفتگو کرنا، تو ایک مرتبہ جناب داؤد نے پروردگار عالم سے مناجات میں یہ دعا کی کہ خدایا، جنت میں جو شخص میرا ساتھی ہوگا اس سے میری ملاقات کروا دے۔ پروردگار عالم نے ندا کی، اے داؤد، کل شہر کے دروازے سے باہر جانا، اور جو شخص سب سے پہلے تمہیں ملے وہی تمہارا جنت میں ساتھی ہوگا۔ دوسرے دن حضرت داؤد علیہ السلام اپنے فرزند یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ شہر سے نکلے۔ ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو اپنی پشت پر بہت سی لکڑیاں لیے ہوئے آ رہا تھا تاکہ اسے فروخت کرے۔ اس بوڑھے شخص کا نام متی تھا۔ شہر کے دروازے پر آ کر اس نے بلند آواز سے کہا، کون ہے جو مجھ سے لکڑیاں خرید لے؟ ایک شخص آیا اور اس نے وہ لکڑیاں اس سے خرید لیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے قریب گئے اور انہیں سلام کیا اور فرمایا، کیا یہ ممکن ہے کہ آج ہم تمہارے مہمان ہو جائیں؟ اس بوڑھے شخص نے جواب دیا، مہمان حبیب خدا ہے، تشریف لائیں۔ بوڑھے شخص نے جو رقم ملی تھی اسے فروخت کرنے پر لکڑیاں، اس سے اس نے کچھ گندم خریدی۔ جب گھر کے قریب پہنچا تو اس ضعیف آدمی نے گندم سے آٹا بنایا، 3 عدد روٹیاں تیار کیں اور اپنے مہمانوں کے آگے رکھیں۔ جب کھانا کھانا شروع کیا تو بوڑھا ہر لقمے کے منہ میں رکھنے کے ساتھ پہلے کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آخر میں کہتا الحمدللہ۔ جب دوپہر کا کھانا کھا چکے تو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، خدایا، میں نے لکڑیاں فروخت کیں، اس کا درخت تو نے لگایا، اس کو تو نے خشک کیا، لکڑیوں کو کاٹنے کی طاقت تو نے مجھے عطا کی، خریدنے والے کو تو نے میرے پاس بھیجا، گندم کو میں نے خریدا، اس کو تو نے کاشت کیا، آٹا بنانے کے وسائل اور روٹی پکانے کے وسائل تو نے مجھے فراہم کیے۔ ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں میں نے کیا کیا؟ بوڑھا شخص اس طرح خدا سے مناجات کر رہا تھا، گریہ کر رہا تھا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، یہی وجہ ہے کہ یہ شخص انبیاء کے ساتھ محشور ہوگا۔ اس پوری کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں بھی پروردگار عالم کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جو نعمتیں پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں ہم اس کے قابل نہیں تھے، لیکن خداوند متعال نے ہمیں ہر چیز عطا کی، یہ زندگی، یہ وقت، ماں باپ، بہن بھائی، اگر کہیں ملازم ہیں تو وہ ملازمت، کہیں اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں تو وہ فرصت، اور قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اگر ہم خدا کا شکر ادا کریں گے تو خدایا ان میں اضافہ کرے گا۔ اگلی نصیحت اور کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔